کہ فاطمہ جب اس دنیا سے گئی تو ابو بکر سے راضی تھی، اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ بالفرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو اس سے سیدہ کی رضا کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر عمر بن سعد امام حسین کا جنازہ پڑھا دیتا تو کیا امام حسین اس سے راضی ہو جاتے؟ نہیں، تو پھر آگے سیدہ کیسے اپنے قاتل سے راضی ہو سکتی تھی؟ یہ تو تھا ایک عقلی جواب، لیکن اعتراض کرنے والے جیسا کہ اہل ثقیفہ سے ہیں، یعنی بے عقل، تو ان لکیر کے فقیروں کے لیے انہیں کے بزرگوں کے اقوال نقل کرنا بہتر ہوگا۔ سنت کتب میں اگر ان روایات کو دیکھا جائے کہ جن میں کہا گیا ہے کہ ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھایا تھا، جیسا کہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی روایت شعبی سے کہ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر نے سیدہ فاطمہ پر جنازہ پڑھایا۔ امام ابن حجر عسقلانی جو کہ امیر المومنین فی الحدیث ہے اہل سنت کے نزدیک، اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے۔ دوسری روایت جو ابن سعد نے اپنی طبقات میں نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ بنت رسول اللہ کا جنازہ پڑھایا اور اس میں 4 تکبیریں کہی۔ اس روایت کی سند میں عبد الاعلی الکوفی ہے کہ جس کے متعلق الامام حافظ بن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین میں لکھتے ہیں کہ ابن نمیر، نسائی اور علی بن جنید نے اسے متروک الحدیث اور امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے، یعنی یہ روایت بھی اہل سنت علماء کے مطابق فارغ۔ تیسری روایت جو کہ کافی مشہور بھی ہے کہ مالک بن انس نے امام صادق سے اور انہوں نے اپنے جد علی بن حسین سے روایت نقل کی ہے کہ فاطمہ بنت رسول خدا کی وفات رات میں ہوئی تو ابو بکر عمر سمیت دیگر اصحاب تشریف لائے، اور جب جنازے کا وقت ہوا امام علی نے ابو بکر کو آگے کیا اور کہا کہ خدا کی قسم آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا اور آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اور ابو بکر نے جنازہ پڑھایا۔ امام ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس روایت کو نقل کرنے والے عبداللہ بن محمد القدامی کو ضعیف لکھتے ہیں۔ ابن طاہر المقدسی اپنی کتاب ذخیرۃ الحفاظ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک سے قدامی کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا اور وہ ضعیف ہے۔ اور محب الدین طبری اپنی کتاب ریاض النظرہ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بات اس کے خلاف ہے جو صحیح میں آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر سے رنجیدہ ہو گئی، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ان سے ترک کلام کیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی بن ابی طالب نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر کو اس کی اطلاع بھی نہ دی اور خود ہی ان پر نماز پڑھائی۔ اسی طرح امام مسلم اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو علی نے انہیں رات میں دفن کیا، ابو بکر کو اس کی اطلاع بھی نہ دی اور علی نے ہی ان پر نماز پڑھائی۔ اور امام علی ابو بکر کو اطلاع کرتے بھی کیوں؟ جیسا کہ خود سیدہ کی وصیت تھی جس کو ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ ابو بکر میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ اور امام بہقی نے جو ایک بہقی سی روایت نقل کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ الزہرا کو راضی کر لیا تھا، تو یہ روایت ہے ہی مرسل، کیونکہ اس روایت کا بیان کرنے والا ہے شعبی جو کہ پیدا ہی عمر ابن خطاب کے دور خلافت کے 6 سال ہوا تھا، اور یہ لعین تھا بھی ناس بھی۔ ان سب حقائق کے بعد بھی یہ کیسے کہا جا سکتا ہے